السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل 5 سٹار اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور آپ کا دوست۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میں آپ کے لیے انفارمیٹنگ جو ویڈیوز وغیرہ ہیں وہ میں لاتا رہتا ہوں، تو اسی طرح سے جو میرے بھائی پاکستان سے مجھے دیکھ رہے ہیں ان سب کو السلام علیکم، اور جو انڈیا سے مجھے سکھ حضرات دیکھ رہے ہیں ان سب کو ست سری اکال۔ تو آج جس موضوع کے اوپر میں نے بات کرنی ہے وہ موضوع جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ بڑھتے دنوں کے ساتھ یہ موضوع جو ہے یہ اور زیادہ امپورٹنٹ اور زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ موضوع ہے جی امرت پال کے بارے میں، امرت پال سنگھ کے بارے میں۔ انڈین میڈیا اس ٹائم امرت پال سنگھ کو لے کے جتنا ایک پریشان ہے وہ تو آپ انڈین میڈیا دیکھ کے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ لوگ کتنے ایک پریشان ہیں امرت پال کو لے کے۔ لیکن امرت پال جو ہے وہ بالکل اپنا ایزیلی گھوم پھر رہا ہے اور اس کا جو ہے کچھ نہیں کر سکے یہ لوگ۔ باتیں انہوں نے بڑی بڑی کی تھی کہ جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ اب جی اس ٹائم جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ امرت پال سنگھ کو پکڑنے کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑا جال جو ہے انڈیا کی جو پولیس ہے، انڈیا پنجاب کی جو پولیس ہے انہوں نے بچھا دی ہے۔ اور انڈیا پنجاب کی پولیس جو ہے وہ اس دعویٰ کرتی ہے کہ امرت پال سنگھ جو ہے وہ ان قریب جو ہے وہ سلنڈر کر دے گا۔ یہ دعویٰ ہے جی انڈین پولیس کا۔ وہاں پہ انہوں نے امرت پال کو پکڑنے کے لیے انہوں نے بہت بڑی جو ہے پلاننگ کی ہوئی ہے، بہت بڑا جو ہے انہوں نے ایک جال بچھایا ہوا ہے امرت پال سنگھ کو پکڑنے کے لیے۔ اس کو موسٹ وانٹڈ قرار دیا ہوا ہے اور جگہ جگہ کے اوپر اس کی تصویریں لگائی جا رہی ہیں، مختلف گیٹ اپ اور مختلف ہولیوں کے ساتھ اس کی جو تصویریں ہیں وہ پیدا کی جا رہی ہیں جگہ جگہ کے اوپر۔ اور یہ تعصب دینے کا جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے انڈین میڈیا اور جو پولیس ہے کہ پتہ نہیں کتنا ایک بڑا جو ہے کرمنل ہے امرت پال سنگھ۔ حالانکہ بات کچھ بھی نہیں ہے، دیکھا جائے تو بات بالکل جو ہے وہ غیر قانونی بات ہے کہ ایک غیر قانونی پرچہ دیا گیا امرت پال سنگھ کے اوپر، اور وہ پرچہ جو ہے وہ حکومتی پرچہ تھا جو امرت پال کے اوپر دیا گیا۔ سارے معاملات سیٹ ہو گئے تھے۔ جب انہوں نے جا کے اپنا بندہ چھڑایا امرت پال نے، ایس پی کے ساتھ ان کے تمام مذاکرات جو تھے وہ وہاں پہ ٹیبل پہ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد کون لوگ تھے جنہوں نے اس کو جو ہے ہائی لائٹ کیا اور کون لوگ تھے جنہوں نے اس بات کو بڑھاوا دیا؟ ساری سیٹلمنٹ ہونے کے بعد وہ کون لوگ تھے جنہوں نے شرارت کی، اور وہ کون لوگ تھے جو بالکل بھی جو ہے وہ امن و امان نہیں چاہتے تھے؟ خاص طور پہ وہ امرت پال سنگھ کو جو ہے وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ اپنا جو اس کا جو قومی جو وہ فرض ادا کر رہا تھا اس سے روکنا چاہتے تھے۔ اب اس کے اندر جو ہے کافی ساری چیزیں ہیں۔ امرت پال جو ہے وہ اگر آج اس مقام پہ پہنچا ہے تو وہ صرف اپنی قوم کی خاطر پہنچا ہے۔ امرت پال اگر آج اس مقام پہ پہنچا ہے تو وہ صرف اپنی قوم کی خاطر پہنچا ہے، اپنی قوم کی خاطر وہ کھڑا ہوا ہے، اپنی قوم کی حقوں کی بات کرتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اسی لیے آج اس مقام پہ ہے کہ وہ جو ہے وہ کبھی کہاں سے کہاں اور کبھی کہاں سے کہاں سے چھپنا پڑ رہا ہے، صرف اپنے موقف کو بچانے کے لیے، صرف اپنے قومی مفاد کے لیے جو ہے وہ بندہ جو ہے آج اس مقام پہ کھڑا ہے۔ لیکن یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو سکھ ہیں وہ اس ٹائم کہاں ہیں؟ جو لوگ مجھے انڈیا سے دیکھ رہے ہیں ان سے میں یہ سوال کروں گا
کہ آپ لوگ اس ٹائم کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں. آپ لوگوں کا یہ فرض ہے اور آپ لوگ کا یہ کام ہے کہ آپ لوگ جو ہے اسے سپورٹ کریں. اس ٹائم وہ مشکل حالات میں ہے اور اس کو جو ہے اس کو فل سپورٹ دیں آپ لوگ. جس سے جو ہو سکتا ہے وہ کرے اس کے لیے، کیونکہ یہ وہ اپنے لیے نہیں کھڑا، اپنی ذات کے لیے نہیں کھڑا، وہ اپنی قوم کے لیے کھڑا ہے. اور وہ ایک لیڈر ہے، اور جو لیڈر ہوتے ہیں وہ بار بار نہیں پیدا ہوتے. وہ لیڈر جو ہے وہ صدیوں میں ایک پیدا ہوتا ہے. اور جب جب لیڈر پیدا ہوتا ہے تو لیڈر کے اوپر مسائل بھی آتے ہیں، لیکن وہ مسائل بھی جو ہے وہ حل بھی ہو جاتے ہیں. یہ بھی آپ جو ہے بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو اس کے اوپر جو آج اگر یہ مسئلہ ہے تو کل یہ مسئلہ بھی سولو بھی ہو جائے گا. مارچ کیا جا رہا ہے ان کی طرف سے، جو لا انفورسمنٹ ادارے ہیں انڈیا کے پنجاب میں، ان کی طرف سے فلنگ مارچ کیا جا رہا ہے، جس کے اندر مختلف قسم کی جو پولیس کے دستے ہیں وہ وہاں پہ فلنگ مارچ کر رہے ہیں اور یہ تعصب دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی حالات بہت زیادہ خراب ہیں. حالانکہ دیکھا جائے حالات کسی نے خراب کی ہیں. حالات خراب کرنے والے جو ہیں وہ یہ لوگ ہیں. امرت پال نے کوئی حالات خراب نہیں کی. امرت پال نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، کوئی ایسا جرم نہیں کیا. حالات خراب کیے ہیں تو یہ ان لوگوں نے ہی کی ہے. یہ جو دلی کی حکومت ہے اور یہ جو اس ٹائم جو بالکل ہی جو ہندوتوا کے جو مودی کے جو لوگ ہیں انہوں نے حالات خراب کیے. فلنگ مارچ تو ایسے کر رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کتنا ایک بڑا کوئی وقوع ہو گیا، کتنا ایک بڑا کوئی ساریہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور یہ فلنگ مارچ کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے، یہ لوگ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں. اس کو دہشت گرد بھی انہوں نے قرار دے دی ہے. اس کو انہوں نے جو ہے وہ ویسے بھی یہ لوگ کسی بھی سکھ کو جو خالصان کی بات کرتا ہے اس کو تو پہلے یہ مانتے ہی نہیں ہے نا کہ یہ کوئی اس کا انڈیا سے کوئی لینا دینا ہے، یہ انڈینز ہے. دوسری بات میں جو ہے وہ اس کو غریب اس کو جو ہے امرت پال کو انہوں نے دہشت گرد بھی قرار دے دیا اور انہوں نے کہہ دیا جی یہ ISI کا چھوڑا ہوا ایک بندہ ہے. جس طرح ان کی شروع سے جو ان کی ایک پالیسی ہے انڈین میڈیا کی. تو اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ آج جو سکھ قوم ہے، جو انڈیا کے اندر جو سکھ بیٹھے ہیں، وہ لوگ آج کہاں کھڑے ہیں. سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ ایک اپنے جو اپنا ایک رہنما ہے، سکھ رہنما ہے جو ان کے لیے کھڑا ہوا ہے، جو ان کے لیے بات کرتا ہے، اس کے لیے آج وہ لوگ نہیں کھڑے ہو رہے. یہ کیا ہے؟ یہ دلی کچھ بھی نہیں ہے. یہ 2 منٹ میں اڑ پڑ جائے گا. اور یہ سکھوں نے کر کے دکھایا ہے. جب کسان مورچہ لگا تھا اس کے اوپر سکھوں نے یہ کر کے دکھایا ہے کہ دلی جو ہے ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے. انہوں نے وہاں ٹریکٹر ٹرالیاں بھی چڑھا دی تھی اور جھنڈا بھی لگا دیا تھا خالصان کا. تو انہوں نے یہ چیز ثابت کر کے دکھائی ہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے سکھوں کے لیے یہ امرت پال کو اس مسئلے سے نکالنا. اگر وہ اکٹھے ہو جائیں تو اس نے امرت پال نے بارہانہ یہ بات کہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اجلاس بلائیں، آپ لوگ جو ہے وہ میرے لیے اجلاس بلائیں اور آپ لوگ بیٹھیں اور سوچیں بتائیں کہ بھی کیا کرنا ہے آگے. آپ مجھے سپورٹ کریں، آپ لوگ سارے اکٹھے ہوں، متحد ہوں اور جو ہے آپ میرے لیے آپ لوگ اٹھیں. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ سکھ قوم جو ہے وہ پتہ نہیں کون سے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں یہ لوگ. اللہ بہتر جانتا ہے اسے. بہرحال آج کے لیے جو ہے اتنا ہی ہے. آگے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ
سلامت و تا قیامت رکھے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ اور آپ سے آخری میری ایک ریکویسٹ ہے اور محترمانہ گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اسے آل نوٹیفیکیشن کے اوپر کلک کریں اور اسے لائک ضرور کریں۔ اگر آپ لائک کریں گے اور شیئر، اور اس کو کیا نام ہے، شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے اندر، تاکہ لوگوں کو جو ہے یہ پیغام جو ہے یہ پہنچ سکے۔ اور مجھے سپورٹ کریں، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اسے آپ فل سپورٹ کریں، کھل کے سبسکرائب کریں۔ اس میں اسے آپ سبسکرائب کرنے میں آپ کا کچھ نہیں جاتا، کوئی آپ کے اس کے اندر جو ہے وہ۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی اگلے موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔